بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ ورفقا اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ والی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار خلاق لم یزل کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو یہ پرنور ساعتیں ایمانی لمحات اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی۔ خلاق لم یزل ہم سب کی ہر طرح کی قولی فعلی عملی مالی عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کے روزہ کو جس کی ہم سحری کر کے نماز فجر با جماعت ادا کر چکے ہیں، خالق کائنات آج کے 16ویں روزے کو بھی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ بقیہ رمضان المبارک کے روزوں اور عظیم لمحات کی ہم سب کو جس طرح حق ہے خلاق لم یزل حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اس آیہ مجیدہ میں خالق کائنات اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے، قرآن مجید فرقان حمید کے وسیلے سے اہل ایمان سے خطاب ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر صبح قیامت تک جتنے حضور کے غلام کلمہ گو مسلمان اس کائنات میں آئیں گے، ہر ایک مسلمان سے خطاب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس گہما گہمی کے ماحول میں اور اس پرفتن دور کے اندر کم از کم ان آیات طیبات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور سیکھا جائے جن آیات طیبات میں خالق کائنات از خود قرآن مجید کے وسیلہ و ذریعہ سے اور واسطہ سے اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، پکار رہا ہے، بلا رہا ہے۔ ان آیات مجیدہ میں سے ایک آیہ پاک میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، خراب نہ کرو، بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر۔ جب صدقہ کر دو، صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، فخر اور مباحات نہ کرو کہ ہم نے فلاں کو صدقہ دیا،
ہم نے اتنا صدقہ دیا، اتنے لوگوں کو سحری کروائی، اتنے لوگوں کو افطار کروایا، اتنے لوگوں کو لباس دیا، اور اتنا ہم نے مال اور سرمایہ فلاں فلاں مقام اور جگہ پر خرچ کیا۔ فرمایا یہ مباحات نہ کرو، تکبر نہ کرو، اور احسان نہ جتلاؤ، دینے والوں کے سامنے بات نہ کرو، اور انہیں اذیت بھی نہ دو۔ جب دے دیا ہے تو پھر دے دیا ہے، اب مطالبہ کر کے، بخل کر کے، کنجوسی کر کے یا چھین کر اور دوبارہ کسی نہ کسی وجہ سے اپنے اوپر دوبارہ اسے حلال نہ سمجھو۔ جو دے دیا ہے بس دے دیا ہے، اب انہیں اذیت نہ دو، تکلیف نہ دو، ان سے واپس نہ لو، انہیں باتیں نہ سناؤ، اور اپنے دل کے اندر اس بات کا عزم کر لو کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ صدقات کیے جائیں، تو ہم صدقات کر کے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ جو تم نے مال دیا ہے اس کے بدلے میں رب ذوالجلال تمہیں اپنا قرب عطا فرما رہا ہے، قرب الہی سے بڑھ کر ہمارے لیے، ہمارے حق میں اس کائنات کے اندر اور ہر دور کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ چند روپوں کے عوض میں بالشت بھر کوئی جگہ، کوئی پراپرٹی صدقہ کرنے کے بعد اگر رب ذوالجلال کا قرب مل جائے، سودا مہنگا نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، انسان کے ساتھ تجارت کرے تو خسارہ، نقصان ہو سکتا ہے، جب بندہ اخلاص کے ساتھ رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو میرا رب اس تجارت میں خسارہ نہیں ہونے دیتا، نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، بھلے کا سودا ہوتا ہے، فائدہ مند رہتا ہے انسان کے لیے، اس کے اندر بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں جب وہ اپنے رب کے ساتھ سودا کرتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے وقف کے مسائل اور فضائل۔ وقف کے معنی ہے کسی عاقل، بالغ، مسلمان ہو یا کافر، کسی عاقل، بالغ، مسلمان ہو یا کافر، اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالی کے حضور ثواب سمجھ کر خرچ کر دے تو رب ذوالجلال اس بندے کے اس صدقہ کو قبول فرمائے، تو ایسے مال کو وقف کہا جاتا ہے۔ انسان کا منقولہ یا غیر منقولہ چیز، جس کی میں وضاحت کروں گا، منقولہ وہ جسے ہم آسانی کے ساتھ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ غیر منقولہ پراپرٹی، زمین، کوئی عاقل، بالغ، مسلمان ہو یا کافر، ثواب سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے ہوئے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کے بندوں پر خرچ کر دے، اسے کہا جاتا ہے وقف۔ اور وقف کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں اور بہت اہم ترین مسائل بھی ہیں، چونکہ وقف ایک بہترین عبادت ہے، لاجواب اور لازوال صدقہ ہے۔ تو خالق کائنات اس صدقہ کو اتنا مقبول فرماتا ہے، اتنا محبوب فرماتا ہے کہ سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی اصحاب رسول زندوں کے لیے اور فوت شدگان کے حق میں اس وقف کے بدلے میں اور کسی چیز کو بھی اتنا بہترین صدقہ نہیں سمجھا کرتے تھے جتنا عمدہ اور بہترین صدقہ ہماری نظر کے اندر کسی شخص کا اپنے مال کو اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دینا ہے۔ اس سے بڑا، اس سے عام صدقہ کوئی نہیں، زندوں کے لیے اور فوت شدگان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی صدقہ نہیں کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کو وقف کر دے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد کچھ زمین مال غنیمت کے طور پر ملی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ زمین اتنی اعلیٰ تھی، اتنی عمدہ تھی، اتنی نفیس تھی
کہ اس سے زیادہ بہترین، اعلیٰ، عمدہ اور نفیس زمین مجھے کبھی ملی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے اعلیٰ، افضل اور انفس یعنی بہت زیادہ عمدہ اور نفیس اس اراضی، اس پراپرٹی کے سوا مجھے کبھی زندگی کے اندر ایسی زمین نہیں ملی جتنی عمدہ، جتنی انفس، جتنی اعلیٰ، جتنی بہترین وہ زمین کا ٹکڑا تھا۔ جب وہ مال غنیمت میں آپ کو ملا تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ انی اصبت ارضا بخیبر، مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے مال غنیمت میں، لم اصب مالا قط، مجھے ایسا بہترین زمین کا ٹکڑا کبھی ملا ہی نہیں، انفس عندی منہ، جتنا نفیس اور عمدہ ٹکڑا آج میرے پاس ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اس کا کیا کروں، اسے کیسے خرچ کروں اور اسے کیسے استعمال کروں، کیسے صرف کروں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب وقف سنیے کس کو کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر آپ اس طرح کریں کہ زمین کو، اصل زمین کو اپنے پاس روک لو اور اس کی منفعت اور اس سے حاصل ہونے والا فائدہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر صدقہ کر دو۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا، دو صورتیں ہو سکتی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں پہ اسے میں صدقہ کروں۔ سمجھیے گا اس بات کو، آج کے مسائل سمجھنے والے۔ حضرت فاروق اعظم یہ چاہتے تھے کہ میں اسے اللہ کے بندوں پہ خیرات کر دوں، تو اس کی صورت یہ تھی کہ اسے بیچتے، جو دراہم دنانیر ملتے وہ دراہم دنانیر کچھ کچھ مسلمانوں کے اندر اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیتے، بانٹ دیتے۔ اب اس طرح کیا ہوتا، صدقہ تو ہو جاتا مگر زمین واپس نہ رہتی، زمین باقی نہ رہتی، زمین باقی نہ رہتی، وہ تو بیچ دی تھی اور دوسرا شخص اسے خرید لیتا، تو زمین تو ہاتھ سے گئی، اب اس کی منفعت ملی، اب وہ پیسے انہوں نے خرچ کر دیے۔ حضور میں ایسا نہ کرو، اسے فروخت نہ کرو، اس کو بیچو نہیں، اسے باقی رہنے دو۔ ہاں اس پر جو پیداوار ہو، فصل ہو اور اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ تمہیں پھل عطا کرے، وہ پھل، وہ فصل، وہ تم صدقہ اور خیرات کر دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح کروں گا، اور انہوں نے پھر ارشاد فرما دیا لوگوں کو گواہ بنا کے، فرمایا انہ لا یباع، سن لو اس زمین کو میں اس طرح صدقہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس زمین کو بیچا نہیں جائے گا، اسے فروخت نہیں کیا جائے گا، نہ اسے بیچا جائے گا، ولا یوہب، اور نہ اسے تحفہ دیا جائے گا۔ میں اسے بیچوں گا نہیں، نہ میری اولاد اس کو بیچ سکتی ہے، نہ میں تحفہ دوں گا، نہ میری اولاد، نہ ان کی اولاد، نہ ان کی اولاد، یہ کسی کو تحفہ نہیں دے سکتے، نہ ہم نہ ہمارے بچے۔ ولا یورث، فرمایا جب میرا وصال اور انتقال ہو جائے تو یہ مال وراثت کے اندر بھی انتقال نہیں کرے گا، تقسیم نہیں ہوگا، یہ بٹے گا نہیں، یہ برقرار رہے گا۔ ہاں اس کا میں صدقہ کیسے کرتا ہوں، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، فرمایا ہاں اس کا میں صدقہ یوں کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا پھل آئے، فصل آئے، جو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ عطا فرمائے گا، اس فائدہ کو میں فقراء پہ خرچ کرتا ہوں، عزیز و اقارب پہ خرچ کرتا ہوں، اور جو غلام ہے اس کی آمدنی کے ذریعے سے غلام خرید کر آزاد کرنے کے حوالہ سے صدقہ کرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راہ کے اندر ہے وہ مجاہد ہیں ان کو صدقہ دوں گا، اس کا جو مال ہے وہ مجاہدین کو دیا جائے گا، وہ طلباء کو دیا جائے گا، وہ جو دین حاصل کرنے والے ہیں ان کو دیا جائے گا، وابن السبیل، اور ان پر اس کی آمدنی کو خرچ کیا جائے گا جو مسافر ہے اور حالت سفر میں مال ختم ہو گیا یا مال گم ہو گیا، اب بھلے وہ اپنے وطن کے اندر جتنے بھی لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، وہ امیر ترین کیوں نہ ہو، اب تو بیچارے وہ غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، تو میں اس کی آمدنی سے
جو ابن سبیل مسافر ہوں گے، اگر ان کو جو ضروریات ہوں گی ان کی ضروریات کو اس کی آمدنی سے دیا جائے گا اور ان پر خرچ کیا جائے گا، مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ ہاں ظاہر ہے کہ اب اس کو کوئی نہ کوئی سنبھالے گا تو صحیح، کاشت تو کرے گا کوئی نہ کوئی، اب وہاں پہ کوئی بیج لائے گا، بوئے گا، پانی دے گا، فصل لے گا، کاٹے گا۔ زمین اپنی جگہ پہ برقرار ہے، نہ فروخت کر سکتے، نہ تحفہ دے سکتے، نہ وراثت کے اندر تقسیم کر سکتے، نہ اس کا انتقال ہوگا ورثاء کی طرف۔ ہاں مختلف صدقات کی صورتیں ہیں، جو نادار ہوں گے، مفلس ہوں گے، ان میں خرچ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، تو یہ انہوں نے کہا لفظ تھے اور یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث شریف ہے، فرمایا لا جناح علی من ولیھا ان یاکل منھا بالمعروف، جو اس پہ محنت کرے گا، وقت لگائے گا، تو وہ اپنی محنت جتنی اس نے محنت کی ہے اس محنت کے بقدر وہ اپنی ضروریات اس کی آمدنی سے لے سکتا ہے، یعنی تنخواہ کے طور پر جو اس کی تنخواہ بنتی ہے، جو اس کی محنت بنتی ہے، وہ اپنی تنخواہ کو اور اپنی محنت کا وہاں سے اس آمدنی سے اپنی محنت کے بدلے میں وہ مال لے سکتا ہے۔ وَيُطْعِمَ مِنْ غَيْرِ مُتَمَوِّلٍ، اور جو غیر حاجت مند ہوگا، جو حاجت مند نہیں ہے، اس کے اوپر اس کے مال کو خرچ نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اسی کی بنا پر فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جب کوئی شخص عاقل، بالغ، مسلمان ہو یا کافر، حتیٰ کہ کافر بھی اگر وقف کرے گا تو اس کافر کا وقف بھی قابل قبول ہوگا۔ عاقل ہو، بالغ ہو، اگرچہ مسلمان ہو یا کافر، اپنی جائیداد اور اپنے مال کو ثواب سمجھ کر اللہ کے قرب کو حاصل کرتے ہوئے کوئی مال خرچ کر دے، صدقہ کر دے، تو وہ مال وقف ہوتا ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، اور نہ واقف جس نے وقف کیا ہے ایک بندہ ہو یا ایک سے زائد ہو، 2 3 4 5 8 10 پورے محلے والے، گاؤں والے، شہر والے مل کے ایک جگہ کو بنا لے، یا پورا ملک مل کے کسی ایک چیز کو بنا لے، جیسے بہت سارے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی تعاون اور مدد کے ساتھ بنے ہوئے۔ اب نہ تو اسے بیچا جا سکتا ہے اس زمین کو، نہ تحفہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ وراثت کے اندر منتقل ہو سکتی ہے۔ جو انسان وقف کر دیتا ہے، جیسے ہی وقف کرتا ہے، اس بندے یعنی واقف، وقف کرنے والا ایک ہے یا زائدہ، ان کی ملکیت سے وہ مال نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اب اسے کوئی بندہ نہ فروخت کر سکتا ہے، نہ تحفہ دے سکتا ہے، نہ وراثت کے اندر وہ منتقل ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت ہے، ہم سب شریعت کے تابع ہیں، اور یہ وقف کرنا اتنا محبوب ترین صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم مال دیتے ہیں، دوا دارو کرتے ہیں، روٹی کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لباس لے کے دے دیتے ہیں، تو یہ صدقات ہیں، مگر یہ صدقات بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فقیر کو کھانا کھلایا، صدقہ ہے، کھانا ختم، اس کا اثر ختم، تو شاید اس کا ثواب بھی وہیں تک ہو جہاں تک وہ آپ کے کھانے کا اثر باقی ہے۔ مگر وقف کیا ہوتا ہے؟ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی ملک سے مال کو نکال دیتا ہے، ثواب جاری ہو جاتا ہے، پھر وہ صرف اور صرف زندگی تک محدود نہیں ہوتا۔ جب تک وہ بندہ زندہ رہتا ہے، وہ وقف شدہ چیز کا ثواب اس زندہ کو، جب تک وہ زندہ رہے، مسلسل اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ یعنی واقف، وقف کرنے والا فوت ہو جائے تو مرنے کے بعد بھی ہر طرح کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے چند ایک اعمال کے، اور ان چند ایک اعمال کے اندر ایک وہ صدقہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ کوئی ہوٹل بنا دیا، کوئی سرایہ بنا دیا، کسی کو مکان بنا کر دے دیا، جب تک وہ زمین، وہ مکان اور اس چیز سے واقف از خود یا کوئی انسان، کوئی مسلمان فائدہ اٹھاتا رہے گا،
تب تک اس کا اجر و ثواب، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ واقع وقف کرنے والا فوت ہو جائے، اس کا اجر و ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں مسلسل لکھتا رہے گا، کبھی اس کے اندر تعطل نہیں آئے گا، موقوف نہیں ہوگا ثواب لکھنا، لکھا جاتا رہے گا۔ اسی وجہ سے اصحاب رسول اس وقف کو اتنا اہم سمجھتے تھے کہ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس نے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ وقف نہ کیا ہو۔ کوئی صحابی ایسا نہیں، یہ اتنا اہم صدقہ ہے جس کو وقف کہتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ جب تک اس چیز سے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوقات فائدہ اٹھاتے رہیں گے، خواہ وہ مسلمان فائدہ اٹھائیں، خواہ کفار فائدہ اٹھائیں، خواہ جانور فائدہ اٹھائیں، جب تک ان سے اللہ کی مخلوقات فائدہ لیتی رہے گی تب تک اس بندے کے نامہ اعمال میں اس کا اجر و ثواب داخل ہوتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا، تعطل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ مساجد کہ معاذ اللہ جہاں پہ لوگوں نے سجدہ کرنا ترک کر دیا، عبادات موقوف کر دی، کوئی جاتا ہی نہیں وہاں پر، کوئی جاتا ہی نہیں وہاں، ان مساجد میں بھی اللہ کے فرشتے عبادات میں حاضر ہوتے ہیں، جنات حاضر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ، وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی وہ عبادات کرتی رہتی ہیں، اور جب تک عبادت ہوتی رہتی ہے اس کا اجر و ثواب جس نے وقف کیا تھا اس کو قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے۔ اس لیے اصحاب رسول بڑی محبت کے ساتھ یہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بھلے ایک اینٹ کیوں نہ ہو، ایک اینٹ کیا ہے 10 روپے کی ہوگی، آج کل 12 روپے کی ہوگی، 20 روپے کی ہوگی، تو 20 روپے کی اگر ایک اینٹ کہیں پر لگا دی جائے وہ جب تک لگی رہے گی، سال ہا سال اور صدیوں تک وہ اگر لگی رہتی ہے، اللہ کی مخلوقات بالخصوص مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، قبر کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا، کبھی بھی اس میں تعطل نہیں آئے گا اور کبھی بھی توقف نہیں ہوگا، مسلسل نیکیوں کا میٹر جاری رہے گا۔ فوت ہونے کے بعد جب ہر قسم کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، چند وہ اعمال اور افعال ہیں کہ جن کا ثواب معطل نہیں ہوتا، موقوف نہیں ہوتا، مرنے والے کو قبر کے اندر بھی ملتا رہتا ہے، اس میں سے ایک وقف ہے۔ اب بہت ساری چیزیں وقف ہو سکتی ہیں، اور یہ اتنی محبوب ترین صدقہ ہے، اتنا محبوب ترین صدقہ ہے، اس کی فضیلت کے لیے اور کیا کہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بے شمار اپنی چیزیں وقف فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف سے مسجد مدینہ شریف میں آئے تو مسجد قباء کی جگہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، یہ حضور کا وقف ہے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف پہنچے تو آج جہاں پر مسجد نبوی شریف ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا، تو معلوم کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے، لوگ حاضر ہوئے قبیلے والے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ کو ہمارے ہاتھوں فروخت کرو، ہم یہاں پہ مسلمانوں کے لیے مسجد بنائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بغیر آپ سے کوئی چیز لیے آپ کو عطا فرماتے ہیں، آپ اسے وقف کر دیں۔ مزید معلوم کیا تو پتا چلا یہ 2 نابالغ بچوں کی زمین ہے، تو نابالغ بچہ اپنے مال کو استعمال اور تصرف کرنے کا اہل نہیں ہوتا عند شرع، وہ وقف نہیں کر سکتا، اس سے کوئی مال لے نہیں سکتا، نابالغ وہ اہل نہیں اپنے مال کے اندر تصرف کرنے کا۔ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول نہ فرمایا، اور وہ جگہ باقاعدہ خریدی گئی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جگہ خریدی۔ ہاں،
اس کے اندر حصہ ڈالنے کے لیے اس کی مالیت اور رقم سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کی. جہاں پہ آج ہم جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پاک مجھ سمیت حضور کے ہر غلام کو وہ دیار دکھائے، وہ پاک دھرتی اور عرش مقدس دکھائے جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے رات کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ پاک اس روضہ پاک کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. تو حضور نے وہ مسجد خرید کر جس کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی، اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے اس مسجد نبوی کو وقف کر دیا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وصال فرمانے سے پہلے، قابل توجہ بات ہے، 7 باغ تھے. کتنے؟ 7 باغ تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو بنو عبد المطلب اور قبیلہ بنو ہاشم کے لوگوں پر صدقہ فرما دیا تھا. یعنی یہ بھی وقف کی ایک صورت ہے. یہ حضور کے اوقاف ہیں جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کیے ہیں. یاد رکھیے کہ وقف جب کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 غیر منقولہ، نمبر 2 منقولہ. منقولہ کا مطلب میں نے عرض کیا کہ جسے اٹھا کر ہم اپنے ساتھ لے جائیں، یہ بے شمار چیزیں، یہ بے شمار چیزیں. منقولہ جسے ہم اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں، امامہ شریف ہے، لباس ہے، یہ مائک ہے، یہ ڈائس ہے، یہ کاپی ہے، یہ کتاب ہے، یہ ہمارے مصحف قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں الماریوں کے اندر، یہ قرآن شریف ہے. یہ سب کیا ہے؟ منقولہ. ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، تیسری سے ہزاروں جگہوں پر ان اشیاء کو لے جایا جا سکتا ہے. اسی طرح مسجد کے یہ بلب ہیں، یہ لائٹیں ہیں، یہ گھڑی ہے، ٹائم پیس ہے، یہ کلاک ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ منقولہ. ان کو نقل کیا جا سکتا ہے. اور دوسری غیر منقولہ یعنی پراپرٹی، زمین. اب بڑی توجہ، اصلاً غیر منقولہ چیز کا وقف جائز نہیں. اصلاً اس کے جواز کی 2 شرطیں ہیں، میں عرض کرتا ہوں. جو چیز وقف ہوتی ہے اس کا نمبر 1 غیر منقولہ ہونا ضروری ہے. اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہ کیا جاتا ہو، جیسے کہ پراپرٹی اور زمین ہے. اصلاً وقف غیر منقولہ چیز کے اندر ہوگا. اگر آپ منقولہ چیز کو وقف کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اس کی 2 شرطیں ہیں. وہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو ان کا بھی وقف درست ہوگا. نمبر 1 اصل یعنی جو زمین ہے، جو چیز ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، وہ منقولہ زمین کے تابع ہو کر وقف کیا جائے تو اس صورت میں جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے پنکھے، اپنے گھر کی لائٹیں اور اپنے گھر کی دیگر اشیاء کو صدقہ کر دے جو منقولہ ہے، اب وقف کر دے. اب یہ تو وقف نہیں ہو سکتا. ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ وہ گھر وقف کر دے اور گھر کے اتباع میں وہ پنکھے بھی وقف کر دے کہ آپ یہاں پہ مدرسہ بنا لیں، آپ یہاں پہ مسجد بنا لیں، اس جگہ کو آپ عبادت خانہ قرار دے لیں، اس جگہ کو آپ ڈسپینسری بنا لیں. ہم وقف کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب سمجھ کر. آپ ہاسپٹل بنا لیں، یہ گھر بھی ہاسپٹل کے لیے، اور اس کے اندر جتنی آرائش ہے اور جتنی ضروریات ہیں، پنکھے ہیں، لائٹیں وغیرہ ہیں، وہ ساری کی ساری ہم وقف کرتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ منقولہ چیزیں تھیں، یہ یوں وقف نہیں کی جا سکتی تھی، مگر اصل یعنی زمین کو وقف کر کے ان کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا. پہلے دور کے اندر حل اگر کوئی صدقہ کرنا چاہتا تھا، وقف کرنا چاہتا تھا تو حل وقف نہیں ہو سکتی تھی، اسے اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے. ہاں حل کو وقف کرنے کے لیے وہ زمین کو وقف کرتے اور پھر اس کے جو ساز و سامان اور آلات تھے کھیتی باڑی کے ان کو بھی وقف کر دیا جاتا. اب یہ وقف درست ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اگر منقولہ چیز کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہ اصل یعنی زمین کے تابع کر کے پھر وقف کر سکتے ہیں. نمبر 2 وہ منقولہ چیز اس وقت وقف ہوگی اور وہ والی چیز وقف ہوگی جس کا رواج ہو، عرف عام میں وہ وقف کی جاتی ہو. اگر عرف عام میں وہ چیزیں
وقف نہیں کی جاتی تو ان کا وقف بھی درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل لے لیں آپ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں موبائل کو یا ٹیب کو صدقہ کروں، وقف کروں، اگر آج سے کوئی 10-15 سال پہلے موبائل کو وقف کرنا چاہتا تھا تو نہیں کر سکتا تھا، رواج ہی نہیں تھا۔ آج سے اگر 10-15-20 سال پہلے کوئی کمپیوٹر کو صدقہ کرنا چاہتا تھا کہ میں اسے وقف کر دوں تو کمپیوٹر کو وہ وقف نہیں کر سکتا تھا کہ رواج نہیں تھا، عرف عام نہیں تھا۔ مگر اب ضرورت بن گئی، موبائل طالب علموں، طلاب اور علماء کے لیے بالخصوص یہ کارآمد چیز ہے، وہ اس کے ذریعے سے تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام لیتے ہیں۔ مائک آج سے اگر چند سال پہلے چلے جائیں تو صدقات نہیں کیے جاتے تھے، اب ان کی ضرورت ہے، ایک مسجد کے اندر سپیکر کی ضرورت ہے، مائک کی ضرورت ہے، لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہے۔ ایک دور تھا کہ یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی تھی، اس دور کے اندر اگر کوئی ان چیزوں کو وقف کرتا تو جائز نہیں تھا، اب رواج ہے، اب ضرورت ہے تو اب ان کا رواج ہے۔ کوئی مائک صدقہ کرنا چاہتا ہے، وقف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر وقف کرنا چاہتا ہے تو آج کے دور میں کر سکتا ہے، چند سال پہلے پیچھے چلے جائے تو وقف نہیں کر سکتا تھا کیونکہ رواج نہیں تھا۔ اسی طرح کمپیوٹر اگر آج کوئی وقف کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ تھا غیر منقولہ اور منقولہ چیز کو وقف کرنے کے مسائل۔ میں نے یہ پہلے عرض کر دیا، پاگل مجنوں وہ وقف نہیں کر سکتا، نابالغ ہو وہ کسی چیز کو وقف نہیں کر سکتا، غلام ہو وہ کسی چیز کو وقف نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، مسلمان بھی وقف کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی وقف کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ثواب سمجھ کر صدقہ کرے، وقف کرے، وہ بھی ثواب سمجھے اور حقیقتاً بھی وہ ثواب ہو۔ اب دیکھیے ایک بندہ یہ مائک، یہ دریاں، یہ قالین وقف کرتا ہے مگر وہ ثواب نہیں سمجھتا، کہتا ہے ایسے دے دو یار، ثواب شو مجھے نہیں چاہیے، پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا، یا ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، ثواب ملتا ہے نہیں ملتا، بس دو لوگ استعمال کریں۔ ایسی بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں، معاذ اللہ تکبر کے اندر آ کر، نشے کے اندر آ کر، کسی بھی حسن کے، مال کے، قوت کے، طاقت، اور چھوڑو یار ثواب شوب کی کہانی چھوڑو، بس دو اللہ کے بندے استعمال کریں۔ تو اب اس نے وہ چیز وقف تو کر دی مگر اس کی نیت میں ثواب کا حصول نہیں تھا، ثواب کا حصول نہیں تھا تو وہ وقف بھی نہیں، وہ وقف بھی نہیں۔ اب ایک چیز، بندہ ثواب کی نیت تو کرتا ہے مگر وہ جگہ جس چیز کو وہ وقف کر رہا ہے اس کے اندر ثواب نہیں ہے، یعنی حقیقتاً واقعتاً ثواب نہیں ہے۔ ایک آدمی کھیل کا گراؤنڈ وقف کرتا ہے تو کھیل کا گراؤنڈ وقف کرنا اس کے اندر تو کوئی دینی منفعت نہیں ہے، کوئی ثواب اس کے پیچھے مضمر نہیں ہے، وہ کھیل کے لیے محض کر رہا ہے۔ ہاں اگر اس کی دیگر نیتیں ساتھ مل جائیں اچھی تو پھر وہ وقف ہوگا کہ اللہ کے بندے یہاں پر کھیل کود کریں گے، فٹنس برقرار رہے گی، وہ دین کا کام کریں گے، مثبت کام کریں گے۔ اب نیت چونکہ بدل گئی، ایک بندہ ایسے کہتا ہے یہ کھیل کا میدان ہے، یہ دے دو اللہ کے بندے، یہ لوگ کھیلیں یہاں پر آ کر۔ اب ثواب کی نیت وہاں پر چونکہ نہ اس نے کی ہے اور نہ حقیقتاً اس کے اندر کوئی ثواب ہے، معاذ اللہ کو گناہ کی جگہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، کوئی چوہے کا اڈا بنا لو یا کوئی اور اس طرح کی معاذ اللہ کوئی گناہ والی چیز بنا لو، سینما بنا لو یا کوئی اور اس طرح، تو اس کے اندر بھی پھر وہ چیز بھی اگرچہ یہ کہے میں نے وقف کر دی ہے وہ پھر بھی وقف نہیں ہوگی، خود بھی ثواب سمجھے اور حقیقتاً بھی اس چیز کے اندر ثواب ہو پھر فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی بیت المقدس پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہاں کی ضروریات پر اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، تو اس کی نیت کیا ہے کہ مجھے ثواب ملے، تو اس نے نیت بھی کر لی اور حقیقتاً وہ جگہ بھی ہے ثواب کی، تو اب یہ وقف ہو گیا۔ ایک عیسائی غیر مسلم ہے، اگر وہ بیت المقدس پر مال خرچ کرتا ہے تو چونکہ حقیقتاً وہاں پہ مال خرچ کرنا ثواب ہے تو اب وہ چیز بھی وقف ہو گئی، اب وہ وقف ہو گئی۔ اب اگر کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم مسجد کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، کوئی پنکھا لگواتا ہے یا کوئی اور چیز کرتا ہے، اس کے لیے اس
اس کے لیے یہ مقام باعث ثواب نہیں ہے، وہ اس کو ثواب نہیں سمجھتا۔ اسی طرح حج کوئی شخص کرتا ہے، وہاں پہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو ثواب نہیں سمجھتا، لہذا اس کا یہ وقف نہیں ہوگا۔ یہ سارے ضروری مسائل تھے جو میں نے عرض کیے۔ اب اختتام پر میں چند ایک چیزیں مزید عرض کر دوں تاکہ یہ اپنے مضمون کو ہم مکمل کر سکیں۔ جب کوئی شخص مال کو خرچ کرتا ہے، عاقل، بالغ، آزاد، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ثواب سمجھ کر کسی چیز کو جب وقف کر دیتا ہے، اس بندے کی ملکیت سے وہ مال فوراً نکل جاتا ہے۔ اب وہ اس چیز کا مالک نہیں رہتا، وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی دیکھ بھال کے اوپر اگر کوئی تصرف کرنا پڑتا ہے، تعمیراتی کام کرنے پڑتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ تصرف کا مطلب یہ ہے نہ بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ وراثت میں اس کا انتقال ہوگا۔ جب مخصوص نیت کر لی جائے، اعتبار کر لیا جائے کہ یہاں یہ جو مکان، یہ جو جگہ میں وقف کر رہا ہوں، یہ اس فائدہ کے لیے ہے، تو اس فائدہ پر ہی اس مال کو خرچ کیا جائے گا، دوسرے فائدہ کے لیے بھی اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وقف کرتے ہوئے شرط لگا دی کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، وقف کرتے ہوئے مخصوص شرط لگا دی کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، مسجد بنانے کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں، وقف کرتا ہوں، یہ پراپرٹی، جائیداد، یہ موقوفہ ہے، اس طرح کے لفظ وہ زبان سے ادا کرے یا تحریراً، زبان سے استعمال کیے لفظ پھر بھی وقف ہو گیا، لکھ کر دے دیا پھر بھی وقف ہو گیا، محض سوچا تھا، خیال کیا تھا، زبان سے نہیں بولا، قلم سے نہیں لکھا، تو وہ وقف نہیں ہوگا۔ بولنا ضروری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس جائیداد کو، اس ملکیت کو، اس کی رضا حاصل کرنے، ثواب حاصل کرنے، قرب حاصل کرنے کے لیے میں اسے وقف کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یہ موقوفہ ہے۔ یوں الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا یا لکھنا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ محض سوچنے، خیال کرنے سے وہ چیز وقف نہیں ہوگی۔ جب زبان سے لفظ ادا کر دیے فوراً وقف ہو گیا، اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، اب وہ سارے کام نہیں کر سکتا جو میں نے عرض کیا ہے۔ جب موقوفہ وقف شدہ چیز پر خاص شرط لگا لی جائے، اب اسے واقف تبدیل بھی نہیں کر سکتا کہ پہلے نیت کی تھی مسجد بنائیں گے، بعد میں کہا نہیں ہم یہاں مدرسہ بناتے ہیں، اب نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے، اب نہیں بنا سکتا۔ مدرسہ کے لیے جگہ لی تھی اور بندہ کہ نہیں یار یہاں پہ مسجد بنا دو، خاص شرط لگا دی جائے، جیسے کہ کہا یہ مسجد ہے، یا خاص شرط لگائی مدرسہ ہے، خاص شرط لگائی کہ ڈسپینسری ہے، خاص شرط لگائی کہ قبرستان ہے، خاص جگہ شرط لگا دی کہ یہ ہاسپٹل بنے گا یہاں پر، کوئی خاص شرط لگا دی، اب اس شرط سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، اب اسے پھر نہیں سکتا۔ یہ بیچنا تو دور کی بات ہے، فروخت کرنا تو دور کی بات ہے، گفٹ دینا تو دور کی بات ہے، وراثت میں منتقل ہونا تو یہ دور کی بات ہے۔ اب یہ بندے کی ملکیت سے نکل کے اللہ کی ملکیت میں چلا گیا، اب اس کے اندر اگر کوئی بے جا خورد برد کرتا ہے تو وہ لوگوں کے حق کے اندر وہ خورد برد نہیں کر رہا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق کے اندر خورد برد کر رہا ہے، اور یہ خیانت ہے۔ یہ بندوں کے ساتھ ہی خیانت نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، یہ رسول پاک کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، پھر وہ آیت دے، توفیق دے، سارا قرآن پڑھے تو سبحان اللہ کیا مزے ہیں۔ کبھی آپ غوطہ زن تو ہو قرآن کے معنی کے اندر، کبھی ترجمہ پڑھ کر تو دیکھیں، سمجھ کر تو دیکھیں، سیکھ کر تو دیکھیں، ذرا اترتے جائیں اس سمندر کے اندر۔ بھوک کا احساس نہیں رہتا، پیاس کا احساس نہیں رہتا، ایک عجیب مستی ہوتی ہے۔ چلو سارا نہیں تو کم از کم میرے کہنے پہ، گزارش پہ، اللہ توفیق دے، مارکیٹ سے کتابیں مل جاتی ہیں۔ ہمارے ایک سید صاحب نے کتاب لکھی ہے 2 جلدوں پہ، ضیاء القرآن والوں نے چھاپی ہے، اس کا نام یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہ لے لیں، کم از کم اس کو پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، 2 جلدیں ہیں اس کی مختصر سی، معلوم تو ہو کہ ہمارا رب ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ تو فرمایا
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اے ایمان والو آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ خیانت ہے۔ فرمایا جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ خیانت ہے، خبردار خیانت نہ کرو، بہت بڑی خیانت ہے۔ نہ خود خیانت کرے، نہ خائن لوگوں کا مددگار بنے، ان کا معاون بھی نہ بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ حکم فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو جو حق پر ہیں، جو حقیقت پر ہیں، واقعتاً جو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے کوئی نیک کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے معاون بن جاؤ، ان کے دست و بازو بن جاؤ، ان کے مددگار بن جاؤ، ان کا ساتھ دو۔ فَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خبردار اے ایمان والو گناہوں پہ معاون نہ بنا کرو، سرکشی پہ معاون نہ بنو، مددگار نہ بنو، تعاون نہ کرو۔ خیانت کرنے والا کوئی ہم ساتھ دے کے جی جی ٹھیک کہہ رہے آپ، بس اتنا کہا، سر ہلا دیا، خوش ہو گئے، مسکرا دیا، یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت کے لیے کوئی بندے نہیں قتل کرنے پڑتے، خیانت کے لیے پورا ملک نہیں لوٹنا پڑتا۔ جی 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 بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، مسکرا دیے، ہاں میں ہاں ملا دی، اوکے کر دیا معاملے کو، یہ بھی خیانت ہے۔ ہم نے تو آپ جیسے احباب سے بزرگوں سے سنا ہے، چوری ککھ دیوی تے لکھ دیوی، دونوں برابر۔ تو فرمایا کہ لا تخونوا اللہ والرسول، خبردار ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ جب ایک چیز کو وقف کرتے ہوئے خاص شرط لگا دی جائے، اس خاص شرط کے بعد اب واقف کو اتنی بھی طاقت اور اختیار نہیں کہ وہ اپنی نیت کو ہی بدل لے، شرط کو بدل لے۔ نہیں مسجد نہیں بناتا، مدرسہ بناتا ہوں، مدرسے کے لیے وقف کیا تھا، نہیں یہاں پہ ڈسپینسری بناتا ہوں، ہاسپٹل بناتا ہوں، ہاسپٹل کے لیے کی تھی، نہیں یہاں پہ کچھ سرایہ بنا دیتا ہوں، غریب لوگ یہاں آ کر ٹھہریں گے، حاجت مند آ کے یہاں پر رکیں گے۔ امام ابن عابدین شامی کے اندر فرماتے ہیں ما کان من شرط معتبر فی الوقف، وقف کے اندر جب کوئی خاص شرط کا اعتبار کر لیا جائے، مسجد بناتا ہوں خاص شرط ہے، مدرسہ بناتا ہوں خاص شرط ہے، ہوٹل بناتا ہوں غرباء کے لیے وہ آ کے یہاں پہ آرام کریں پناہ گاہ کے طور پر، کوئی سرایہ بناتا ہوں، یہ خاص شرط ہے۔ فرمایا ما کان من شرط معتبر فی الوقف، وقف میں جب کوئی خاص شرط کا اعتبار کر لیا جائے، فلیس للواقف تغییرہ ولا تخصیصہ، فرمایا اب وقف کرنے کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ اپنی شرط کو بدل دے، اتنا بھی اختیار نہیں ہے، یا اس کے اندر تخصیص لے آئے۔ پہلے اس نے کہا تھا یہ ہاسپٹل بناتا ہوں، جو مرضی یہاں پر آئے اپنا علاج کروائے، سمجھ آ رہی نا بات آپ؟ بعد میں کہا نہیں 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 غیر مسلم یہاں سے علاج نہ کروائیں، بعد میں کہا فوراً نہیں، 2-4 دن کے بعد کہا نہیں یار یہ میں نے کیا شرط لگا دی، وہ کہے 1-2 دن کے بعد کہے نہیں نہیں سارے لوگ نہیں، مسلمان علاج کروائے غیر مسلم علاج نہ کروائے، نہیں اب تخصیص نہیں کر سکتا، اب تخصیص نہیں کر سکتا۔ یہ مسجد عبادت خانے تو ہوتے مسلمانوں کے لیے، یہاں پہ اس نے اگر کہا اور بعد میں کوئی غیر مسلم کہ جی ہمیں بھی عبادت کرنے دو، نہیں بھائی ہوتی مسلمانوں کے لیے، مسجدیں ہوتی مسلمانوں کے لیے، یہ خاص ہے، اس کے لیے اس نے مسلمانوں کی قید لگائی یا نہیں لگائی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا فلیس للواقف تغییرہ ولا تخصیصہ بعد تقررہ، کسی شرط کو مقرر کرنے کے بعد اسے بدل بھی نہیں سکتے اور اس میں کوئی خاص اور شرط بھی نہیں لگا سکتے۔ فقد ثبت ان الرجوع من الشروط لا يصح، فرماتے ہیں پس ثابت ہوا کہ جب ایک مرتبہ کسی چیز کو خاص شرط لگا کے وقف کر دیا جائے تو اب اس سے رجوع کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ کوئی شخص کسی کا مال ظلمن ہتھیا لے، ایک بلشت ہی
ایک بلشتی کیوں نہ ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک بلشت، ایک گٹھ کسی زمین کو ہتھیاتا ہے، بروز قیامت لوگ حساب کتاب میں بھی لگے ہوں گے، قہر ہوگا، جلال ہوگا، غضب ہوگا اس کا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا 7 زمین تحت الثری تک کھودو، کھودو اس زمین کو تحت الثری تک، 7 زمینوں تک اس کو کھودنا پڑے گا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ کھود لے گا جتنی اس نے زمین ہتھیائی تھی، اب اس زمین کو اللہ اس بندے کے گلے کے اندر ڈال دے گا۔ کوئی جاہل یہ نہ کہے کہ اتنی بڑی میں نے پراپرٹی، کنال، 2 کنال، 10 کنال، ایکڑ، ہمیں تو ان کا بھی اندازہ نہیں ہے کتنے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ زمین گلے کے اندر کیسے آئے گی؟ وہ اللہ ہے، ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ ہے، اسے 7ویں زمین تک کھودنا پڑے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا اور فرمایا کھودنے کے بعد اس زمین والے کو حکم دیا جائے گا جس نے ہتھیائی تھی، جتنی ہتھیائی تھی، چلو اب اسے اپنے گلے میں ڈالو۔ اب وہ اس کو اپنے گلے میں ڈالے گا، فرمایا یہ تب تک عمل ہوتا رہے گا جب تک کہ لوگ اپنے حساب کتاب سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اور فارغ کب ہوں گے؟ 50,000 سال کا تو ایک دن ہے، نہ جانے کتنے دن وہاں پر حساب کتاب دینا پڑے گا، اس کو کھودنا پڑے گا اور پھر اپنے گلے کے اندر اس کو ڈالنا پڑے گا۔ جو بہت پہلوان ہونا وہ 2 من ذرا کنک کی بوری لے کے اپنے سر پہ اٹھا کے ذرا گھنٹہ کھڑا رہے۔ ابھی تو اپریل چل رہا ہے، جون جولائی نہ صحیح تو پتہ چلے گا کتنا مشکل ہے۔ پھر اس وقت آج تو امان ہے، آج تو عافیت ہے، آج تو آشتی ہے، آج تو کوئی قہر نہیں ہے، کوئی غصب نہیں ہے، زمین وہ تانبے جیسی دھاک نہیں رہی، آج تو ہر اعتبار سے عافیت ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اتنی مشقت کو برداشت نہیں کر پاتا، ایک چھوٹا سا گڑھا کھودنا ہو، چھوٹا سا گڑھا تو لیٹروں کے لیٹر وہ پانی کے پی جاتا ہے، حالت بری ہوتی ہے۔ صبح کام شروع کرتا ہے، 8 10 12 گھنٹوں کے بعد وہ چھوٹا سا ایک گڑھا کھودنے میں کامیاب ہوتا ہے اور پھر اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ 7 زمینوں تک کھودنا کتنا دشوار اور مشکل ہو۔ اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں پہ ظلم نہ کریں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو آج بھی، حشر کے دن بھی اور حساب کے دن بھی ہمیں عافیت نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، اپنے رحمت کا سایہ نصیب فرمائے، نیک بندوں میں ہمارا داخلہ اور شاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ آج آپ نے وقف کے فضائل اور مسائل پر گفتگو کی، یقیناً آپ نے جامعہ کی، لیکن یہ ایک موضوع ایسا ہے جس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ صحیح بات۔ تو مجھ سمیت پورے اہل محلہ کی طرف سے، بلکہ ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے، پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا مفصل جواب مل جائے تاکہ کوئی بھی مسلمان کسی گناہ میں شامل نہ ہو۔ جس طرح میں نے ایک دن پہلے عیدگاہ کا یہ ذکر کیا تھا، اس کا مفصل جواب دے دے تاکہ ریکارڈ رہے، اگر کوئی مانتا ہے نہیں مانتا اس کی مرضی ہے۔ یہ آپس میں ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کا ہی مسئلہ ہے۔ ہماری یہ عیدگاہ ہے، یہ فنڈ کے طور پہ خریدی گئی تھی، کچھ آپ نے بتایا کہ وقف کی جگہ جو ہے نا نہیں بیچی جا سکتی، لیکن ان کا ذہن یہ ہے کہ اس کو فروخت کر کے کئی اور جگہ جو ہے نا لے لی جائے، یعنی کہ بڑی جگہ لے لی جائے۔ یہ 2 سوا 2 کنال ہے جتنی بھی ہے، تو مسلمانوں کے کچھ ساتھیوں کا ہے کہ اس کو نہ بیچا جائے، کچھ بیچنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ بیچنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ ساتھی رضامند ہیں، یعنی کہ وہ شامل تو نہیں ہے لیکن وہ بھی رضامند ہے، جواب نہیں دے رہی، یعنی کہ اور نماز بھی رکی ہوئی ہے۔ پہلے عید کی نمازیں ہوتی تھی، اب ان کی وجہ سے، دوسرے ساتھیوں کی وجہ سے نمازیں بھی رکی ہوئی ہیں،
ان کی عید کی نماز نہیں وہاں پڑھی جا رہی کہ اس کو بیچنا ہے. اب جو بیچنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حکم فرما دیں کہ کیا مسئلہ ہے, گناہ گار کوئی ہوگا نہیں ہوگا, اس کے بارے تھوڑا مفصل جواب ارشاد فرما. بڑا اہم مسئلہ ہے اور وقاص بھائی نے فرمایا کہ مفصل جواب دے دیا جائے تاکہ وہ ریکارڈ رہے. تو یہ جتنی آج کی گفتگو ہوئی یہ ایک اتفاق بھلے آپ سمجھ لیں یا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی مفصل جواب ہے. میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ احباب کے سامنے گزارش کی, آیات طیبات بھی عرض کی ہیں اور اصحاب رسول کا عمل بھی, بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جامع الفاظ جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. پہلے ارادہ یہ تھا کہ اردو کے اندر وہ میں آپ احباب کے گوش گزار کر دوں, لیکن پھر یہ اتفاق سمجھیں کہ میں نے یہ ضروری سمجھا اور مناسب سمجھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مبارک الفاظ آج کی اس نشست کے اندر میں وہ پیش کروں. اس سے برکت بھی حاصل ہوگی. آپ کے فرامین کے اندر یقیناً بہت زیادہ نورانیت ہے, اللہ ہمارے دلوں کو بھی نورانیت عطا فرمائے. تو اس ساری گفتگو سے یہ میں نے آپ احباب کے گوش گزار کیا ہے کہ کسی قسم کا بھی اس کے اندر رد و بدل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. جو مسلمانوں نے ایک بندے نے یا ایک سے زائد احباب نے اس جگہ کو خرید کر کسی بھی نیک مقصد کے لیے, ثواب کے حصول کے لیے وقف کر دیا ہے, تو اب یہ بڑا خوبصورت نعرہ ہے کہ یہ جگہ تھوڑی ہے, بڑی جگہ لے لیں تو آپ یہاں پر بھی بنا لیں, اور اگر آپ پھر بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں پر بھی بنا لیں. اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں کرنا جائز. ٹھیک ہے, اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا کہ جسے وقف کر دیں وہ وقف ہی ہے. وہ تھوڑی جگہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ایک اور بنا لیں, اگر آپ سمجھتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ زیادہ ہیں اور جگہ بھی ضرورت ہے تو اور جگہ بھی بنا لیں. یہ پابندی تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک عبادت خانہ بنا دیا تو اب دوسرا نہیں بنا سکتے. بھائی آپ دوسرا بنا لو, بڑا بنا لو اور اچھا بنا لو. آپ جس کو وقف کر دیا اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں نے آپ احباب کی گوش گزار کیے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے عرض کی ہے. صحابہ کا اس کے اوپر عمل رہا, ٹھیک ہے نا, صحابہ کرام کا اس کے اوپر عمل رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے باغات وقف فرما دیے تھے تو وہ بھی اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا. آپ جائیں نا ذرا مسجد قباء میں, آج ضرورت کتنے لوگوں کی ہے, اس کے اندر تو توسیع ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جتنا آپ نے زور مارنا ہے میرے بھائی, آپ ارد گرد جو اگر آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ کر لو, اس کو وسیع کر لو. آپ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو بیچو اور پیسے ڈالو اور کہیں اور چلے جاؤ, اس کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے ابھی امام ابن عابدین کا آخری جو حوالہ پیش کیا وہ بھی ایک فتویٰ ہے اور وہ بھی آپ لوگوں کے لیے سند ہے کہ جب آپ ایک خاص شرط کا اعتبار کر لیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ لوگوں نے اعتبار کر لی کہ عیدگاہ بنائیں گے, آپ کو تو بھائی یہ اجازت نہیں ہے وقاص صاحب کہ آپ وہاں پہ مسجد بنا دیں, صحیح ہے, آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ وہاں پہ مدرسہ بنا دیں, ٹھیک ہے نا. تو خاص شرط کا جب آپ لوگوں نے اعتبار کر لیا ہے نا تو اب آپ اس کے اندر کوئی تغییر بھی نہیں کر سکتے اور تخصیص بھی نہیں کر سکتے, اب نہیں کر سکتے. اب یہ جو وقف کر دیا سو وقف ہو گیا. آپ لوگوں کی ملکیت سے جتنا احباب نے, آپ نے بتایا کہ چند لوگوں نے مل کر یہ کچھ جگہ خریدی ہے, تو جب آپ احباب نے وہ جگہ خرید لی, جس نے جتنا مال دیا سو دے دیا. جگہ خریدنے کے بعد آپ نے عیدگاہ قرار دے دیا اور اسے اللہ کی راہ میں دے دیا. اب آپ کی ملکیت سے نکل گیا, اس سے آپ مطمئن ہو جائیں بھائی اس مسئلہ سے. اب وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا گیا تو آپ اور میں کون ہے؟ کیا یہ مسجد بیچ سکتے ہیں؟ ہم بیچ سکتے ہیں مسجد؟ آپ کو بادشاہ مسجد بنا دیتے ہیں وہاں پہ جی ٹی روڈ پہ, موٹر وے یہاں سے گزرنے والی گجرانوالہ سے, وہاں پہ نہیں بنا سکتے. یہ مسجد ہے تو مسجد ہی رہے گی. آپ اس میں کوئی تصرف, ہاں اس میں توسیع کر سکتے ہیں. آپ یہ چاہیں کہ اس کو بیچ دیں اور ختم کر دیں اور کہیں بڑی مسجد, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری آج کی گفتگو اس بات پہ سند ہے. آپ مطمئن ہو جائیں. آپ کس طرف ہیں؟ فروخت کرنے والوں میں ہوں گے نہ بکے. ہاں تو بالکل یہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رخصت نہیں ہے. سفری نماز, قصر نماز جو, جی میں عرض کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ ہو گیا حل. جس میرے بھائی کو اور اطمینان چاہیے, یہ گفتگو بھی میں ریکارڈ پہ لے آیا ہوں, آپ دیگر علماء کے ساتھ بھی رابطہ کر لیں.
مزید اگر آپ احباب نے کو کتابی صورت میں دیکھنا ہے تو بحر شریعت کے اندر اس کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، ان کو پڑھ لیا جائے. اور دارالافتاء اہل سنت ہے یہاں فیضان مدینہ میں، اگر آپ مزید تسلی چاہتے ہیں تو آپ ان سے بھی فتویٰ لے سکتے ہیں. مدینہ العلم میں مفتی احسان کیلانی صاحب ہیں، احسان اللہ صاحب، ان کے پاس چلے جائیں، ان سے وقف کے مسائل کے اوپر آپ فتویٰ لے لیں. جو میں نے عرض کر دیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اسی کو حرف آخر سمجھا جائے، اور اس کے اندر جو غلطی کوتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے. باقی میں نے حتی الامکان کوشش کیا کہ اس کے اندر پوری تسلی بخش میں آپ کو کے سامنے گفتگو کر سکوں. تو یہ اس کو فتویٰ سمجھ لیں، اس کو سند سمجھ لیں، جو مرضی اس کو آپ سمجھ لیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قصری نماز کے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 52.5 کلومیٹر 92 92.5 یا 93 کلومیٹر اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے، جیسے ہی اپنے علاقے سے نکلے گا، علاقے یعنی اپنے محلے سے، اور محلے کے متعلقات، پہلے دور کے اندر یوں ہوتا تھا بھائی کہ ایک گاؤں کے باہر لوگوں نے اپنے قبرستان بنائے ہوتے تھے، کوئی شفا خانہ بنایا ہوتا تھا، مہمان خانہ بنایا ہوتا تھا. وہ گھراں کے اندر، جو گھراں کہتے ہیں نا، گھراں کے اندر یا گھروں کے اندر وہ مسافر خانے نہیں بنائے جاتے تھے، وہ ذرا ہٹ کے محلے سے باہر بنائے جاتے تھے، اور جس کا کوئی مہمان آتا وہ وہاں پہ آ کے چلتے پھرتے، کوئی اگر آ گیا تو وہاں پہ وہ رکے، اور وہ جو گھر ہیں وہاں پہ ان کے اندر وہ مصیبت کا باعث نہ بنے یا کوئی آزمائش کا باعث نہ بنے. تو اپنے علاقے اور علاقے کے ساتھ جو متعلقات ہیں، گراؤنڈ ہیں، قبرستان ہیں، شفا خانے تھے یا ہوٹلز وغیرہ تھے، سرائے جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ متعلقات ہیں. جب آدمی اپنے علاقے اور متعلقات سے نکل جائے تو وہاں سے اس کا سفر شروع ہو گیا. اب اس سے آگے اس نے جہاں جانا ہے وہاں تک اس کا سفر اگر 92.5 یا 93 کلومیٹر بنتا ہے تو اب اس بندے پہ اپنے علاقے اور جو ارد گرد کا ماحول ہے، متعلقات، میں نے عرض کیا آپ کو، شفا خانہ، ہاسپٹل، قبرستان، میدان وغیرہ، اس حد سے جب نکلے گا، اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب اس بندے پہ یہ ہے کہ وہ 4 فرض اگر پڑھے جانے والے ہیں تو ان کے 2 کر دے. 2 رکعتیں ہیں، فجر ہے تو 2 ہی پڑھے گا. 3 رکعتوں والی نماز مغرب ہے تو 3 ہی پڑھے گا. 4 رکعتوں والی یعنی نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء، یہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے ان کے فرض کے اندر قصر کر دے. قصر کے معنی آدھا کر دینا، کم کر دینا. تو ان کو 2 کر دے. 2 اور 3 والی کو نہیں چھیڑیں گے، وہ 2 اور 3 ہی پڑھیں گے. 4 والی کو 2 کر دیں، ظہر، عصر اور عشاء کے. فرائض کے اندر قصر ہوگی، سنن، واجبات اور نوافل کے اندر قصر نہیں ہے. سنتیں بھی پوری پڑھنی چاہیے. غیر موقدہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر حضر کی حالت میں بھی کوئی بندہ پڑھے تو بہت اجر و ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. غیر موقدہ یعنی عشاء سے پہلی 4 رکعتیں اور عصر سے پہلی. باقی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں موقدہ ہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے اور عادت بنا لیتا ہے فی نہیں. متفقن علیہ، یہی فتویٰ اسی کے اوپر ہے فقہا کا. بعض علماء کہتے ہیں کہ سنتوں کے اندر بھی رخصت ہے، لیکن وہ بعض کا قول ہے اور بعض کا قول کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جس کی طرف اکثر علماء ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے، اور سنن کے اندر رخصت نہیں ہوگی، سنن پوری پڑھی جائیں گی. واجب یعنی نماز فطر ہے تو وہ فطر بھی 3 ہی پڑھے جائیں گے. 3 والی کے اندر تو ویسے بھی کمی نہیں ہوتی، تو ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے، یہ پڑھنی ہے. فرض کے اندر رخصت دی گئی ہے اور اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے. اگر کسی بندے نے پوری پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی، وہ زور کہتا ہے یار 2 جو پڑھنی ہے تو میں 4 ہی پڑھ لینا. نہیں بھائی نہیں، یہ حکم ہے نا، اللہ پاک نے حکم دیا 2 پڑھو، آپ کے میں ذرا 4 پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکتے. نماز مغرب کی 3 آپ کہتے ہیں ذرا میں چلو یار 4 ہی ایک وقت ہی پڑھنی ہے، نہیں پڑھ سکتے بھائی. 3 فرض ہیں تو 3 ہی فرض ہوں گی. تو حالت قصر، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے گفٹ ہے اور یہ تحفہ ہے، اور مسلمان اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا. 2 کو 1 نہیں کر سکتا، 2 کو 4 نہیں کر سکتا، 4 کو 3 نہیں کر سکتا، 4 کو 6 بھی نہیں کر سکتا. 2 ہے تو 2 پڑھیں، 4 ہے تو آدھا کر دیں، 3 ہے تو 3 پڑھیں. ہاں سنن کے اندر اور جو واجبات ہیں یعنی صلاۃ الوتر ان کو پورا پڑھنا ہوگا، ان کے اندر معافی نہیں ہے.
جی میں بتا دیتا ہوں جی. میل جو عربی کا لفظ ہے اور اس وقت کا جو میل ہے, ایک میل آج کا 1.5 کلومیٹر ہے. 57 میل کتابوں میں لکھا ہوا ہے, 57 میل, بعض نے 57.5 میل, بعض نے 57 میل, کچھ فرلانگ لکھا ہوا ہے. تو ایک میل کے اندر 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے, ایک میل کے اندر 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے. تو 57 میل تقریباً اور کچھ فرلانگ, یہ جو کتب فقہ کے اندر جو لفظ لکھا وہ میل کا ہے. ایک میل کے اندر 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے. اب اس کا حساب لگا لیا جائے تو تقریباً یہ 92, 92, 93 کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے اور یہ سفر بنتا ہے. جماعت کے ساتھ, بہت اچھا سوال ہے. اگر کوئی مسافر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور جماعت کروانے والے کا اعتبار ہوگا, اگر جماعت کروانے والا مسافر ہے ظاہر وہ بھی 2 پڑھے گا تو پھر پیچھے والے بھی 2 ہی پڑھیں گے. اگر کوئی وہاں کا مقیم شخص آ گیا, آگے امام کون تھا؟ مسافر, وہ 4 والی کو کیا کرے گا؟ 2 کر دے گا. وہ 2 پڑھ کے اور جتنے مسافر ہیں وہ 2 پڑھ کر بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی مقیم شخص آ گیا اس نے تو 4 ہی پڑھنی ہے, اس نے 4 پڑھنی ہے. اب وہ 2 امام کے ساتھ پڑھے گا, 2 کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا. اب گویا کہ 2 اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی اور تیسری اور چوتھی اب وہ اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر کے اندر کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمد شریف پڑھی جاتی ہے. پڑھے گا نہیں, خاموش رہے گا, اتنی دیر وہ کھڑا رہے گا, قیام کرے گا کہ جتنی دیر میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے یا فاتحہ شریف پڑھ لی جائے. کھڑا رہنے کے بعد وہ پھر رکوع کرے گا, پھر سجود کرے گا, ان کے اندر وہ تسبیحات پڑھے گا جیسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے. یہ تیسری ہو گئی, پھر وہ چوتھی پڑھے گا تو 4 رکعتیں اس کی پوری ہو گئی. اگر امام مقیم ہے, وہاں کا رہائشی بندہ ہے, وہ مسافر نہیں ہے, وہ کتنی پڑھے گا؟ 4 والی کو 4 ہی پڑھے گا. تو مسافر بھی 4 ہی پڑھے گا, وہ 4 ہی پڑھے گا. اب اس کے لیے رخصت نہیں ہے, چونکہ وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. اسے رخصت تو ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو اجر و ثواب ہے, نہ شامل ہونا چاہے تو رخصت ہے. مسافر جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس پر با جماعت نماز واجب نہیں ہوتی. ترک آزار, جو نماز کو چھوڑنے کے عذر ہیں, ان میں سے ایک مسافر بھی ہے. اگر وہ شرعی مسافر ہے, اس محلے سے اس محلے کا مسافر نہیں, شرعی مسافر ہے, تو وہ اگر جماعت قائم کر لے تو سبحان اللہ, نہیں قائم کرتا یا جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا, گھر پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اس کے اوپر جماعت واجب نہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلو علیہ. یا الہ العالمین, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کی حقیقی معنوں میں عبادات کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما. اے اللہ, ہماری قولی, فعلی, عملی اور بدنی عبادات کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمیں اپنا پرخلوص بندہ بننا نصیب فرما, اخلاص اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین, ہماری تھوڑی عبادات کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین, ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیقات عطا فرما, نیکی کی راہیں ہم سب پر آسان فرما, معاون اور مددگار بننا نصیب فرما, بدی سے, گناہ سے, شرور سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے اللہ, اپنا قرب نصیب فرما, خوف خدا نصیب فرما, خشیت الہی نصیب فرما, محبت الہی نصیب فرما, معرفت الہی نصیب فرما, حضور کا دیدار بار بار نصیب فرما. یا الہ العالمین, بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما, طواف کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, مقام ابراہیم پہ دگانے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, صفا و مروہ پہ سعی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, اپنا گھر دیکھنا نصیب فرما, اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک دیکھنا نصیب فرما, سنہری جالیوں کے سامنے سر جھکا کر عاشقانہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اس وقت جو گنبد خضرا پہ نظریں جمائے ہوئے یا ملتزم سے چمٹ کر اے میرے مالک تیرے حضور سر بسجود اپنی جھولیاں پھیلا کر آہو بکا کر رہے ہیں, میرے مالک آنسو بہا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اے میرے مالک ان دعاؤں کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما. اس مسجد کو, اہل علاقہ کو اے میرے مالک اور زیادہ ترقیاں اور برکات نصیب فرما. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة للعالمین.
اللهم اشفینا یا شافی الامراض وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.